الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، جدا جدا پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے وہ ساری سورتیں مکی ہیں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے۔ حروف مقطعات 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، ایک حرفی حروف مقطعات، یہ 3 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ نون، قاف اور صاد۔ حروف مقطعات کی دوسری قسم 2 حرفی حروف مقطعات، یہ 9 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ حامیم، یاسین، طٰہٰ، طاسین۔ 3 حرفی حروف مقطعات، یہ 13 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ الف لام میم، طاسین میم، الف لام را، عین سین قاف۔ 4 حرفی حروف مقطعات، یہ 2 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 5 حرفی حروف مقطعات، یہ بھی 2 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، حا میم، عین سین قاف۔ تو اس طرح کل حروف مقطعات جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں 15 ہیں۔ بہت سارے لوگ دکان اور مکان میں حروف مقطعات کی تختیاں بنا کر برکت کے لیے لٹکاتے ہیں، حالانکہ ان حروف کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ ان کا خلاصہ 4 اقوال ہیں، جیسا کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ پہلا قول ان لها معنی، حروف مقطعات کا معنی ہے۔ پھر معنی کی تعیین میں اہل علم میں اختلاف ہے۔
بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہیں، بعض نے کہا نبی کے نام ہیں، بعض نے کہا قرآن کے نام ہیں، بعض نے کہا سورتوں کے نام ہیں۔ یہ قول کسی حد تک درست ہے۔ مثلا صاد، قاف، طٰہٰ، یاسین سورتوں کے نام بھی ہیں، اور سورۃ القلم کو سورۃ النون بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حروف ہجائیہ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے ان حروف مقطعات کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ عالم، ان حروف کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ناممکن ہے کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہوں جن کا کوئی معنی نہ ہو۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک چوتھا قول یہ ہے، اس بارے میں توقف اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے آیا ان کا معنی ہے بھی کہ نہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں زیادہ صحیح قول دوسرا قول ہے، یہ حروف ہجائیہ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی قول منقول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ قرآن لغت عرب میں نازل ہوا ہے، عربی لغت میں ان حروف کا کچھ بھی معنی نہیں ہے۔ جیسے آدمی الف، با، تا، ثا، جیم، ہا کہتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ حروف سورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورتوں کے آغاز میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انہی حروف سے مرکب ہے، انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ اس کا قرینہ یہ ہے عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کتاب کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں بھی کتاب کے نازل کیے جانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں بھی نزول قرآن کا ذکر ہے۔ تو گویا ان حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنتا ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، پھر بھی تم اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، مگر یہ بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ کچھ صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے تو دوسری صورتوں کے شروع میں الف لام را ہے، یا تاسین ہے، یا حامیم ہے۔ ان حروف کا ان صورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ بقرہ میں الف لام میم ہی کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کی حکمت تک رسائی یہ ہماری بس سے باہر ہے۔ یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکہ
دور کے اشارے کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہیں وہ، ڈٹ۔ ھذا قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہیں یہ کہ، دس کے۔ یہاں ھذا کے بجائے ذالک کا استعمال ہوا ہے۔ ھذا الکتاب، دس بک، یہ کتاب نہیں کہا گیا ہے بلکہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ڈٹ بک کہا گیا ہے۔ ذالکہ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اہل عرب کسی عظیم چیز کی طرف توجہ دلاتے وقت دور کا اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تعظیم کے لیے، کسی چیز کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مستنبط ہونے والے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ ذالکہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے جو عظمت اور بلندی کا فائدہ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں جب قرآن اعلیٰ مقام اور بلند مرتبے کی حامل کتاب ہے تو یقیناً جو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے گا قرآن اسے بلندی عطا کرے گی، قرآن اسے عظمت عطا کرے گی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معنی کی ایک روایت بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اس لیے کہ کتاب بھی عظیم ہے۔ جو کتاب عظیم کو مضبوطی سے تھامے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرے گا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ذالکہ کہہ کر قرآن مجید کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں ذالکہ ھذا کے معنی میں ہے، تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریر شدہ ہے، وہ لکھت میں ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس بھی لوح محفوظ میں، ساتھ ہی وہ تحریر شدہ ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، لکھت میں ہے، قابل احترام صحیفوں میں جو ملائکہ کے ہاتھ میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، وہ قابل احترام صحیفوں میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو بزرگ اور پاکیزہ ہیں، پاک باز ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے پاس جو صحیفے ہیں اس میں بھی قرآن تحریر شدہ ہے، لکھت میں ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، قرآن ہی وہ کتاب عظیم ہے جو حقیقی معنوں میں کتاب ہے۔ اس میں علم اور حکمت کے ایسے خزانے اور ایسا کھلا ہوا حق بیان کیا گیا ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلی امتوں بالخصوص یہود اور نصارہ نے آسمانی کتابوں میں اپنے مفادات کے خاطر، اپنے فائدوں کے خاطر کئی قسم کے اضافے کر دیے تھے، ان میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ اس وجہ سے ان کتابوں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے آغاز ہی میں قرآن مجید کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں یہ وضاحت فرما دی گئی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے سورۃ السجدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، من رب العالمین، تو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج بھی اسی صورت کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے پھر اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھا دو۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو قرآن میں شک ہو جائے تو یہ اس کے فہم کا قصور ہے۔ یہ اگر سورج کی روشنی میں کسی کو دکھائی نہ پڑے تو اس میں آفتاب کا، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو اپنے آنکھ کا علاج کرانا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں کسی کو شک پیدا ہو جائے تو قرآن تو شک سے بالا تر ہے، یہ اس کے اپنے فہم کا قصور ہے، اس کے اپنے سمجھ کا قصور ہے، تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح اور نجات وابستہ ہونے میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ كَانَ أَقْوَى اهْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، انسان جس قدر پرہیزگار ہوگا اسے اسی قدر قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی، وہ قرآن سے اسی قدر ہدایت حاصل کر سکے گا۔ اب سوال یہ ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کیا قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہے؟ یہاں اللہ نے فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 185 میں اللہ نے اسی قرآن کو ھدی للناس کہا ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دراصل ہدایت کی دو قسمیں ہیں جو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں، ایک ہدایت بیان ہے اور دوسرا ہدایت توفیق ہے۔ ہدایت بیان کا مطلب راستہ دکھانا ہے، گائیڈ کرنا ہے، اس لحاظ سے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ھدی للناس ہے، قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی اس کی رہنمائی قبول کرے یا نہ کرے سب کو راستہ دکھاتا ہے، تو ہدایت بیان اور ارشاد۔ ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت توفیق، اس کے معنی ہے منزل تک پہنچانا۔ اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے، شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو احتیاط کرتا ہے، جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کی دونوں قسمیں مراد ہیں، اس لیے کہ اہل تقویٰ کو دونوں ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے راہ حق پر چلنے کی انہیں توفیق بھی ملتی ہے۔ تو یہاں ہدایت کے دونوں معنی ہیں، ھدی للمتقین۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک مقرر ہے کسی مجلس میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا ہے، انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین یکساں مستفیض نہیں ہوتے ہیں، یکساں فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ ہر شخص
اپنی بساط اپنی صلاحیت کے مطابق ان سے استفادہ کرتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلق طور پر کوئی اثر قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے قرآن کریم کا بھی، قرآن کی ہدایات کا بھی۔ قرآن کریم یہ فی نفسی ہی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے، فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہیں، صرف پرہیزگار ہیں، رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں دیکھا جائے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس ڈھکیل رہے ہیں اسی طرف چل پڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مستنبط ہونے والے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ومن فوائد الآیہ، اس آیت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے فضیلت التقویٰ، اس سے تقوی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وَأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ الْإِهْتِدَاءِ بِالْقُرْآنِ، اس لیے کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب تقویٰ ہے۔ یقیناً جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کو علمی اور عملی دونوں طرح کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کا لفظ یہ وقایہ سے مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے وقایقی، وقایہ، جس کے معنی ہیں بچاؤ اور حفاظت کے۔ شرعی اصطلاح میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹے دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دو طرح کے جال بچھاتا ہے، شبہات اور شہوات۔ شبہات یہ علمی فتنے ہیں، شہوات یہ عملی فتنے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ شبہات اور شہوات ان دونوں طرح کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے صحیح سالم نکل جائے۔ ابن معتز شاعر کا قول ہے خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ واصنع کماشی فوق ارض الشوک یحذر ما یرا، جس طرح کانٹوں بھری زمین پر آدمی بہت ہی بچ کر چلتا ہے، اسی طرح تم بھی کرو، ڈر کر چلو۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کر ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام اور ناجائز باتوں میں پڑ جانے کے خوف سے ان چیزوں کو ترک کر بیٹھے جن میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ تقوی سے متعلق مزید گفتگو آگے آئے گی کسی موقع پر۔ تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اگلی 3 آیات میں وہ اوصاف یا وہ شرائط بیان کیے گئے ہیں جو متقین کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کے صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے
یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ لغت میں ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کسی کی بات کو یقینی طور پر مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کسی چیز کے مشاہدے کے بعد کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہو، بلیک کپڑے کو بلیک کہہ رہا ہو، اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ جو تصدیق ہے یہ مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اس تصدیق میں کہنے والے کے اعتماد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا ایمان ہے۔ شرعی اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے، لوگوں کے سامنے جو سفر اسراء ہے اس کی تفصیلات بیان کی تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کچھ کمزور مسلمان ایسے بھی تھے جو مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر جانتے ہو رضی اللہ عنہ، تمہارا ساتھی محمد کیا کہتا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے دوست کا دعویٰ ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس کا سفر کر کے لوٹا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہی ایمان ہے۔ خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا ایمان ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے۔ بس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ اس کی عقل، اس کی فہم اس تک اس کی رسائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کی عقل کی وہاں تک پہنچ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ مومن تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے معنی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کا ادراک ہم حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، سن کر، چھو کر نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ اس کا مقابل لفظ شہادت ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو قرآن کریم میں غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر، جنت پر، جہنم پر، ایسی کتنی ایسی حقائق ہیں جن پر ایک مومن ایمان رکھتا ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ صرف جاننے کو ایمان نہیں کہتے ہیں
بلکہ ماننا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس، شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، لیکن مانا نہیں ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کی فضیلت کیا ہے؟ ابو جمعہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو عبیدہ بن جراح۔ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، هل احد خیر منا؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ اسلمنا معک، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرون، ہاں وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ ایمان بالغیب کی فضیلت ہے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اخروی زندگی پر، اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہ لانا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ ایمان لانے کے چند گھنٹے بعد ہی مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ جو شخص اطاعت پر تیار نہ ہو اسے ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یصلون، بلکہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن نماز قائم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ کہنے کو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سست ہو کر کھڑے ہوتے تھے، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے تھے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے مگر بہت کم۔ تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کے مفہوم میں کئی ایک باتیں ہیں۔ پہلی چیز، نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صلاۃ پڑھی، نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ دوسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے، پوری کمال توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، تعلق باللہ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہیں، گویا وہ اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، اس تصور سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت اسی صورت میں پیدا ہوگی جب نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں غور کیا جائے۔ آدمی غور اسی صورت میں کر سکے گا جب وہ ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا بھی ہو۔ تو اقامت نماز کے مفہوم میں دوسری بات یہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تیسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اس طریقے کے مطابق ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے تمام ارکان، واجبات، شروط کا پورا خیال رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو برابر کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا جز ہے۔ اقامت نماز کو قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے نماز کی پوری پابندی کی جائے، جیسے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں فرائض اور نوافل سب داخل ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال اور دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم اور ہنر دیا ہو تو وہ بھی دوسروں کو سکھائیں، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کریں، اور مال اور دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کریں، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جن لوگوں پر خرچ کیا جانا چاہیے ان کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اسباب اور ان لوگوں کی اقسام بہت زیادہ ہے۔ آدمی جہاں بھی خرچ کریں لیکن نیت تقرب الہی کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما اصل میں یہ من ما ہے، من کے معنی ہے سے کے، من تبعیض کے لیے آیا ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بلکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے اپنے رزق اور اموال میں سے تھوڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جس کا خرچ کرنا ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔
اور وہ انفاق خود انہیں اور ان کے بھائیوں کو فائدہ پہنچائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ رزقناہم میں اللہ تعالیٰ نے ہر رزق کو اپنی جانب منسوب کر کے بتا دیا۔ جو نعمت جتنی اور جس قسم کی بھی انسان کو ملتی ہے سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ یہ انسان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اس زعم میں مبتلا نہ ہو کہ اس نے اپنے زور بازو سے اسے حاصل کر لیا ہے۔ تو مما رزقنا، ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، غاصب کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ جو جبراً دوسروں کا مال لیتا ہے اس کا صدقہ باطل ہے، اس لیے کہ غاصب آدمی جس مال سے صدقہ کر رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا 26 مرتبہ اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمان ہے، زکوٰۃ حقوق العباد کی پاسبان ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے لیے اخلاص کا اظہار ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی کی نیک بختی اور سعادت اسی میں ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے مخلص رہے، جب تک زندہ رہیں اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ متقیوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ اس سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہے۔ پس اصحاب تقویٰ، پس متقی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی نازل کردہ وحی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی حصے پر ایمان لائیں اور کسی حصے کا انکار کر دیں، یہ متقین کا شیوا نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، خواہ ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ ان کے ناموں کا تذکرہ کتاب اور سنت میں آیا ہو یا نہ ہو، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں قرآن پر ایمان لانے کا ذکر پہلے کیا گیا، دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں کیا گیا، حالانکہ زمانی ترتیب میں قرآن آخری کتاب ہے۔ اللہ نے متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، وہ بما انزل الیک نہیں کہا۔ پہلے قرآن پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا، بعد میں دیگر کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا، حالانکہ زمانی ترتیب میں قرآن آخری کتاب ہے۔ قرآن کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا گیا کہ قرآن مجید سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی محافظ ہے۔ قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اب عمل قرآن مجید پر ہی ہوگا جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، جبکہ سابقہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ تو عمل چونکہ قرآن مجید پر ہوگا، تو اس بنا پر قرآن مجید کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور دیگر آسمانی کتابوں کا تذکرہ بعد میں کیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم اصولی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، وہ یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر بھی ایمان لانے کا ذکر ضروری طور پر ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ مگر قرآن نے جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی اور کتاب بھیجے جانے کا ذکر کیا ہے، سب کے ساتھ من قبل اور من قبلکا کی قید لگائی ہے۔ کسی ایک آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ متقیوں کا ایک وصف اللہ نے یہ بتایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی۔ آخرت کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ساتھ ہی آخرت پر ایمان اور یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پر ایمان بالآخرہ ہی مجبور کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر خصوصی طور پر آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ علی کے معنی ہیں پر کے، جو استعلاء بلندی کے معنی میں آتا ہے، گویا متقین اللہ کی ہدایت پر ہیں، جو مذکورہ صفات اپنائیں گے گویا وہ ہدایت پر ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہدی مرکب ینجون بہ من الہلاک، گویا ہدایت ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر وہ ہلاکت سے نجات حاصل کر لیں گے، یا کشتی ہے جس پر سوار ہو کر کے وہ ڈوبنے سے خود کو بچا لیں گے۔ تو مذکورہ صفات کے حامل لوگ متقین یہی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کسی ناقص یا ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ اسی بنا پر ائمہ لغت یہ لکھتے ہیں کہ لیس فی الکلام العربی کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح، عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ کوئی اور جامع لفظ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی خیرات اور برکات پر دلالت کرتا۔ فرمایا جو مذکورہ صفات اپنائیں گے یہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اہل ایمان کا، متقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کافروں کا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔